الصبح بدا من طلعته۔ تہمت تو نہیں لگا رہے ہیں۔ آج تہمتوں اور بہتان کا زمانہ، کسی پر تہمت لگانا، الزام لگانا، یہ تو آسان بات ہو گئی۔ جس کو چاہے کہہ دے کہ وہ بے ایمان ہے، جس کو چاہا کہہ دیا کہ وہ فلاں ویسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ تو کسی پر تہمت باندھنا یہ زبان ہی کے ذریعے ہوتا ہے، اور آقا فرماتے ہیں کہ لوگو کسی پر تہمت نہ بانو، کسی پر الزام نہ لگاؤ۔ وہ شخص گناہ نہیں کیا، تم اس کو گنہگار کہہ رہے ہو۔ وہ کچھ تھوڑی برائی کرتا ہے، تم اس کو زیادہ برائی والا کہہ رہے ہو۔ یہ تہمت ہے، یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے۔ اور الزام لگانا، تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، من دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ، جس کسی شخص نے کسی انسان کو کہا کہ تو کافر ہو گیا، کسی کو کافر کہہ کر پکارا، یا کسی کو کہا یا عدو اللہ یعنی اے اللہ کے دشمن، کسی کو اللہ کا دشمن کہا یا کسی کو کافر کہا، آقا فرماتے ہیں وَلَيْسَ كَذَلِكَ، حالانکہ وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے، حالانکہ وہ کافر نہیں ہے، لیکن اس نے غصے کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے، اپنے سے مخالف سمجھ کر کسی کو کافر کہہ دیا، کسی کو اللہ کا دشمن کہہ دیا، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں وہ شخص تو کافر نہیں ہے، وہ شخص تو اللہ کا دشمن نہیں ہے، لیکن اس نے زبان سے ادا کیا ہے، تو اس پر اس کا قول لوٹ کر آئے گا، قائل پر قول لوٹ کر آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو ناحق کافر کہا تو یہ شخص خود کفر میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ پایا جاتا ہے۔ کسی کو اللہ کا دشمن کہا تو یہ شخص خود اللہ کا دشمن کے مستحق بننے کا قابل بن جاتا ہے۔ اسی پر اس کا قول لوٹ کر آ جاتا ہے، اسی پر اس کی بات لوٹ کر آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کو زانی کہہ دینا آسان ہے، کسی کو قاتل کہہ دینا، کسی کو شرابی کہہ دینا، کسی کو حرام خور کہہ دینا، کسی کو سود خور کہہ دینا، بغیر تحقیق کے جو چاہے زبان سے ادا کر لینا یہ آسان ہے۔ لیکن آقا فرماتے کہ سن لو، جو زبان سے ادا کر رہے ہو، جس کے بارے میں کہہ رہے ہو، اگر حقیقت میں وہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر حقیقت میں وہ ہے تو تم تک اس کا قول لوٹ کر نہیں آئے گا، اور اگر وہ ویسا نہیں ہے جیسا تم نے الزام لگایا ہے، بہتان لگایا ہے، تہمت لگائی ہے، تو جو بات تم نے کہی ہے وہی بات تم پر لوٹ کر آئے گی، وہی چیز تمہاری زندگی میں داخل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو افسوس کی بات ہے آج ہم نہ جانے کیا کچھ نہیں کہتے، زبانوں سے، گھروں میں دیکھے، عورتوں میں دیکھے، خواتین میں دیکھے، اور اپنے پڑوسیوں میں دیکھے، اپنی زندگیوں میں جائزہ لے، محاسبہ کرے، ہم خود غور کرے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ صبح سے لے کر شام تک ہم کتنی ایسی باتیں نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم کسی پر بہتان باندھ رہے ہو، کسی کو ریاکار کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ریا کا تعلق، دکھاوے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کو ریاکار اور دکھاوا کہنے والا کہہ کر تہمت لگایا، الزام لگایا، حالانکہ وہ ویسا نہیں ہے، تو یہ بہتان ہے، یہ بہتان ہے۔ جس انسان کے اندر وہ صفت نہیں ہے، جس نے وہ جرم نہیں کیا، اس کو اس جرم کی طرف منسوب کر دینا یہ بہتان ہے، اور بہتان بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، عظیم گناہ ہے۔ تہمتیں لگانا، بہتان لگانا یہ منافقوں کا شیوا ہے، یہ منافقوں کی عادت ہے۔ مومن بہتان نہیں لگاتا۔ حالانکہ حدیث پاک میں غیبت سے منع کیا گیا۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی انسان کے اندر کوئی حقیقت میں برائی ہے، اسی برائی کو اس کے پیٹھ کے پیچھے لوگوں کے سامنے کہنا، یہ غیبت ہے۔ غیبت عظیم گناہ ہے۔ اس غیبت کے بارے میں قرآن میں کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر غیبت کے متعلق ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی انسان کسی انسان کے مرے ہوئے گوشت کو کھانا چاہتا ہے؟ نہیں کھانا چاہتا ہے، مردار انسان کے گوشت کو نہیں کھانا چاہتا ہے، تو غیبت کرنا
اپنے مسلمان بھائی کے مردہ گوشت کو کھانے کے برابر ہے۔ تو یہ غیبت ہے، اور تہمت لگانا، الزام لگانا، اس کے اندر وہ صفت ہی رہی ہے، وہ صفت اس کی طرف منسوب کر دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے، غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہم اپنی زبانوں پر قابو کرنے والے بنیں، بے دھڑک باتیں نہ کریں۔ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم کلمہ گو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک قانون